السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ ایک شاعر، مصور، تخلیقار اور عظیم معلم ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں جناب سجاد اختر خان سے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کی شاعری کے بارے میں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، آپ نے کس عمر سے شاعری شروع کی؟ اس وقت میری عمر تقریباً 14 برس کی تھی جب میں نے اپنی پہلی نظم لکھی۔ آپ کی پہلی نظم کون سی تھی؟ میری پہلی نظم تھی مسلمانوں کرو حملہ تباہ کر دو کفاروں کو۔ یہ میں نے اس جنگ کے پس منظر میں لکھی تھی جو افغانستان پر مسلط کی گئی تھی روس کی طرف سے۔ جب روس کی فوجوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو افغانی کی آمد شروع ہو گئی، اور اس وقت ان کی قسم پرسی اور ان کی حالت زار کو دیکھ کر میں نے یہ نظم تخلیق کی تھی۔ تو میری پہلی نظم یہ تھی کہ مسلمانوں کرو حملہ تباہ کر دو کفاروں کو، نکل جاؤ میدانوں میں سنبھالو ہتھیاروں کو، یہ روسی اسلامی ملک پہ قابض جو ہو بیٹھا تو یہ سمجھو کہ مسلم آج اپنا نام کھو بیٹھا۔ کیا ہے روسیوں نے تنگ اتنا ہر مسلمان کو، مسلمانوں کی ماؤں بیٹیوں کو اور بہنوں کو، تمہارے بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہاں، تمہاری بہنوں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے وہاں، مگر تم ہو کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے مسلمانوں، مسلمانوں کی تم میں خوبیاں کب ہیں مسلمانوں، مسلمان وہ ہے جو بھائی کو دیکھے جب مصیبت میں تو اپنے آپ کو سمجھے اذیت اور مصیبت میں، مگر تم میں تو ہمدردی کا مادہ بہت ہی کم ہے، تمہارے سامنے لٹ جائے کوئی تم کو کیا غم ہے، تمہاری عظمتیں کیوں کھو گئی ہیں اے مسلمانوں، تمہاری غیرتیں کیوں سو گئی ہیں اے مسلمانوں، تو کیوں بھولا مسلمان اپنے ماضی کو، تو کیوں بھولا، تو کیوں گھبرا گیا باطل سے، لڑنا مرنا کیوں بھولا، تو ٹکرا جا کے باطل سے، نہ ڈر باطل کی طاقت سے، نبی کا کلمہ پڑتا ہے نہ گھبرا اس کی طاقت سے، چٹانوں سے بھی تو مضبوط تر نکلے گا اے مسلم، اگر میدان میں کودے گا نہ ڈر نکلے گا اے مسلم، تم ہٹتے ہو وہ باطل ہے، وہ ہندی تو اعجازی ہے، تو مر جائے شہید ہے زندہ بچ جائے تو غازی ہے۔ تو چونکہ اس وقت حالات اس قسم کے تھے، ہماری تربیت مذہبی ماحول میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم غیر مسلموں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، تو ہمیں بس یہی پڑھایا گیا تھا، یہی کچھ سکھایا گیا تھا کہ صرف مسلمان ہیں جو سب سے عرفہ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو اس وقت میں یہی کچھ تخلیق کر سکتا تھا۔ آپ نے کون کون سی زبانوں میں شاعری کی؟ میں نے ہندکو اور اردو میں دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ جب آپ نے پہلی نظم لکھی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ اس وقت میری عمر تقریباً 14 سال تھی، میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا۔ اگر آپ کو اپنے جیون ساتھی کے انتخاب کی آزادی ہوتی تو آپ کس قسم کے جیون ساتھی کا انتخاب کرتے؟ جس قسم کے جیون ساتھی کا میں انتخاب کرتا اس کے لیے میں نے ایک نظم لکھی ہے۔ ایسی ایک لڑکی کے آنکھیں جس کی اندھی ہوں، پاؤں جس کے لنگڑے ہوں، ہاتھ جس کے کوڑی ہوں، حوصلہ جو رکھتی ہو زندگی میں جینے کا، غم کا زہر پینے کا، سب کے زخم سینے کا، اور پیار کی نہ ہو اپنے کوڑی ہاتھوں سے ساری عمر کھینے کا، نفرتیں جو کرتی ہو خود غرض کمینوں سے، دل میں پیار رکھتی ہو سب عظیم لوگوں کا، اس کے دل میں جذبہ ہو عرفہ جذبوں کی خاطر اپنی جان دینے کا، تم کو گر وہ مل جائے ہاتھ تھام کر اس کا، پاس میرے لے آنا اس کے دکھ اٹھا لوں گا۔ شاعری میں آپ سب سے زیادہ کس سے متاثر ہیں؟ میں سب سے زیادہ فیض احمد فیض سے متاثر ہوں، وہ میرے آئیڈیل شاعر ہیں۔ ان کا کوئی کلام سنانا چاہیں گے؟ جی ہاں، ان کا ایک کلام ہے نقش فریادی جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ گاؤں اور شہر کی زندگی میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟
गांव में आब و हवा साफ होती है और ज़िंदगी गांव की पुरसकून होती है, जबकि शहरों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है सच और आब و हवा साफ नहीं है। इसके अलावा गांव की ज़िंदगी पुरसकून होती है, जबकि शहरों में अफरा तफरी होती है। आप एक आर्टिस्ट की हैं, अपनी आर्ट के हवाले से कुछ बताएंगे? मेरी आर्ट के हवाले से एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या यहाँ पे मैं आपके गोशगुजार करूँगा कि बचपन में जब मैं 5वीं जमात में पढ़ता था तो मैंने 1 रुपए का नोट देख देख के कागज़ पे बनाया था और पहले उसको काट के उसके बराबर किया और फिर बिल्कुल हूबहू उसी तरह बना के मैंने अपने भाई को दिया और वो उसने जाके 7 वाले घर से 3 अंडे खरीद लिए उस 1 रुपए के नोट से। तो फिर वो जब वही रुपए का नोट लेकर दुकानदार के पास गया वो शख्स उससे तंबाकू खरीदने के लिए, जब वो नोट उसने दुकानदार को दिया तो दुकानदार ने देखा, उसने कहा ये तो जाली नोट है। बस ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। तो फिर तो अंडे तो हम खा गए थे, हाँ उबाल के खा गए थे, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता था। तो वो वापस आया तो हमने कहा अंडे तो हमने खा लिए हैं उबाल के, अब क्या हो सकता है। रुपया तो ऐसा है तो जली सियाण को था ना, ठीक है जली ऐसी सियाण रखा। अच्छा उस वक्त भी मेरी आर्ट इतनी अच्छी थी, मतलब इतना अच्छा बनाया था कि बिल्कुल रियल लग रहा है। नहीं उसने पहचाना ही नहीं है ना। नीले रंग के नोट होते थे तो नीली स्याही होती थी, उसने नहीं बिल्कुल रियल लग रहा था। हाँ जी बिल्कुल रियल लग रहा था। बिल्कुल रियल लग रहा था ना, नीले रंग की स्याही होती थी और नीले रंग के नोट होते थे, तो बिल्कुल नीले रंग की स्याही के साथ मैंने बनाया, तो पेन के साथ। आप अपने कलाम में से कोई अपनी पसंदीदा नज़म सुनाना पसंद करेंगे? जी हाँ, क्यों नहीं। ये मेरी पसंदीदा नज़म है। चाहतों की अजीब बस्ती है, सारे चेहरों पे एक मस्ती है, आओ गुजरे यहाँ की गलियों से, प्यार की महक इनमें बसती है। नफरतों के निशान नहीं इसमें, कसर जुल्मत कहीं नहीं इसमें, राहों में कांटे फेंकने वाला कोई भी तो कहीं नहीं इसमें। वाह। आओ घूमे एक और बस्ती में, देखो इंसान है कितनी पस्ती में, अर्फ कदरों को रौन डाला है, आह इंसान है मैं की मस्ती में। तंज के तीर क्यों चलाते हो, देगे नफरत की क्यों पकाते हो, गासिबों के रफीक बनकर तुम जुल्म का साथ क्यों निभाते हो। नफरतों के नशा मिटा डालो, कसरे जुल्मत के बीज जला डालो, कांटे फेंके कोई जो राहों में, अपनी पलकों से तुम उठा डालो। वाह। आप अपने चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी हाँ, मैं अपने चाहने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा पैगाम अमन आज थी दुनिया को देना है, सभी नफरत बुलाकर प्यार से दुनिया में रहना है, ये मेरा पैगाम है। अगर आप किसी को खुशी देने के अहल नहीं है तो उसे गम भी मत दें। सच्चाई इतनी कीमती चीज़ है कि उस पर इस्तिकामत के साथ डटे रहें। सबसे कीमती चीज़ दुनिया में जो है वो सच्चाई है, सच पर डटना, तो सच्चाई पर इस्तिकामत के साथ डटे रहें और बिला तफरीक रंग व नस्ल कौम व मजहब तमाम अजीम लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से एहतराम करें और उनकी खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देने से दरेग न करें। अगर कोई आपको गाली दे, आपको बुरा भला कहे और आपकी दिल आज़ारी का सबब बने, तो बस इतना ही कह दें कि तहजीब की जिन जंजीरों से मैंने खुद को जकड़ रखा है, उन जंजीरों को तोड़ना मेरे बस की बात नहीं। इसलिए मैं आपका पुरजोश इस्तकबाल नहीं कर सकता। गाली ये हमेशा वो देता है जो खुद को बहुत ही अरफा आला
اور دوسرے کو حقیر اور پرتکثیر سمجھتا ہے. تو جو لوگ خود کو بڑا عرفہ اور بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ تو بڑے خود غرض ہوتے ہیں. تو ہمیشہ خود غرض آدمی جو ہے وہ گالی بھی دیتا ہے اور دوسرے کی دل آزاری کا سبب بھی بنتا ہے. یہ یاد رکھیں. آپ کی کوئی خواہش؟ میری خواہش جو ہے وہ تو عجیب سی خواہش ہے جس کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن خواہش تو بہرحال خواہش ہوتی ہے. اور میری خواہش یہ ہے کہ دنیا کے تمام دکھ، تکلیفیں، غم، پریشانیاں، مصیبتیں اپنے دامن کی وسعتوں میں سمیٹ لوں. میرا دامن اتنا وسیع ہو جائے کہ تمام پریشانیاں، دکھ، غم اپنے دامن کی وسعتوں میں سمیٹ لوں اور دنیا جنت کا نمونہ بن جائے. بس یہی میری خواہش ہے، لیکن یہ خواہش پوری ہونا ممکن نہیں ہے. خواہش کے تسلسل میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھنا ہے ابھی تو بہت کچھ نہیں. اہل دھرتی کے غم، مشکلیں، سختیاں، ان کے چہروں پہ چھائی ہوئی زردیاں، ان کی محرومیاں، ان کی مایوسی، ان پہ ظلم و ستم کی المناکیاں، ایسی ماں کی المناک چیخیں جس کا لخت جگر چھن چکا ہو. دیکھتے دیکھتے دل ہی پھٹ جائے گا، دیکھتے دیکھتے دل ہی پھٹ جائے گا، رابطہ میرا دنیا سے کٹ جائے گا، غم کا بادل میرے سر سے چھٹ جائے گا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. شکریہ. سجاد اختر خان نے یہ گھر اکیلے بنایا بغیر کسی مستری یا مزدور کی مدد کے. اس کی ساری ڈیزائننگ بھی انہوں نے خود کی. آئیں گے ان کے دیکھتے